اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب البیوع، بک آف سیلز اینڈ ٹریڈ، اس میں حدیث نمبر 2118، چیپٹر 49، ما ذکر فی الاسواق، جو اسواق سوق کہتے ہیں بازار کو، اسواق اس کی جمع ہے، تو بازاروں کا بیان۔ اس کے ترجمۃ الباب میں یہ 3 تعلیقیں۔ پہلی ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو میں نے پوچھا کیا یہاں کوئی بازار ہے، تو بتایا گیا، حضرت سعد بن ربیع نے بتایا کہ قینقاع کا بازار ہے۔ صحیح بخاری 2048 میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بازار دکھاؤ۔ صحیح بخاری یہ 2049 میں ہے۔ اور حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے بازار کی خرید و فروخت نے غافل رکھا۔ وہ حدیث شریف تھی، وہ انہوں نے کنفرم کی، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ جو بازار کی خرید و فروخت ہے اس وجہ سے میں اس حدیث کو حاصل نہیں کر سکا تھا۔ یہ صحیح بخاری 2062 میں گزر چکی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں حدیث نمبر 2118۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا۔ جب وہ مقام بیضاء میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے شروع سے آخر تک کیوں دھنسایا جائے گا جبکہ وہیں ان کے بازار بھی ہوں گے؟ یہ وہ پارٹ ہے جو کہ اس چیپٹر کو ریلیٹ کرتا ہے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکریوں میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، شروع سے آخر تک ان سب کو دھنسا دیا جائے گا، پھر ان کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس میں جو اس لشکر کے علاوہ بھی لوگ ہوں گے جو بازاروں میں کام کر رہے ہوں گے یا خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ان کا لشکر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو جب وہ زمین شق ہوگی اور وہ سارے دھس جائیں گے اس کے اندر، تو جو وہ بے گناہ بیچ میں ہیں جو اپنے کام سے لگے ہوئے تھے وہ بھی بیچ میں دھس جائیں گے اس میں۔ تو اس پہ یہ حیرانی تھی بی بی صاحبہ کو کہ یہ ان کے تو چلو سمجھ آتی ہے کہ وہ لشکر لے کر چڑھیں کعبہ پہ تو اس لیے دھسا دیے جائیں گے، مگر یہ جو لوگ ہیں جن کا قصور ہی نہیں ہے، یہ کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ دھسیں گے تو ان کے ساتھ ہی، کیونکہ ان کا شاید آخری وقت آ گیا ہوگا، اللہ کو ان کی اتنی زندگی منظور تھی۔ لیکن جب ان سب کو اٹھایا جائے گا تو پھر وہ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو چونکہ وہ فوج اکٹھے ہوئے تھے سارے لشکر بھی، اور وہ جو بازار میں تھے لوگ یا بے گناہ لوگ تھے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، غیر متعلقہ جو تھے، تو یہ نہیں ہوگا کہ اکٹھے فوت ہوئے تو اکٹھے اٹھا کے اکٹھے ان کو اگر کسی کو جہنم میں بھیجنا تو اکٹھے جہنم میں بھیج دیں گے، ایسا نہیں ہونا، بلکہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون کس نیت میں تھا، تو وہاں پہ وہ تفریق ہو جائے گی۔ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، کہ آج کے دن جو ہے وہ مجرم علیحدہ ہو جائیں۔ وہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور جن کی نیت نہیں تھی جو اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے ان کا معاملہ علیحدہ ہوگا۔ یہ اس حدیث شریف کا قرض ہے۔ بیضاء یہ کھلا ہوا چٹیل میدان ہے۔ حدیث میں اس سے مراد مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مخصوص جگہ ہے، یہ تو ہو گیا بیضاء۔ اور یہ اس کی متعلقہ ایک حدیث ہے جس میں
اس کو فردر ایکسپلین کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو قصداً آئے ہوں گے اور جو مجبوری سے آئے ہوں گے اور مسافر بھی ہوں گے، لیکن یہ سب ایک ساتھ ہی ہلاک کر دیے جائیں گے. اب اس میں بھی لشکر میں بھی جو آئے ہوں گے وہ ایک تو ہوں گے جو واقعی وہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے آئے ہوں گے، کچھ یہ ہوں گے جو مجبوری میں آئے ہوں گے، ساتھ مجبور تھے ورنہ وہ نہ آتے، کچھ ان کے ساتھ مسافر بھی ہوں گے، اس وقت جو بازار کی جو اوپر ڈسکس ہو رہی تھی اس کے حساب سے ہوگا. سو صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ چیپٹر 2 حدیث کا نمبر 7244، ترکیم میں اس کا نمبر 2884 ہے نئی ترکیم میں. سو بروں کے ساتھ رہنا بھی عذاب کا موجب بنتا ہے. اس حدیث میں یہ ثابت ہوتی ہے چیز کہ کم از کم جو دسائے جائیں گے، جب زمین شک ہوگی، جب اس میں زندہ اتار دیے جائیں گے، تو یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہی ہے ان کے لیے کہ جو کہ لشکر میں شامل نہیں تھے. سو اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے برے لوگوں پر آنے والے عذاب کی لپیٹ میں نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں. جیسے یہ عام آج کل دیکھ لیں، اگر کوئی فرض کرے زلزلہ جو ہے وہ عذاب کی صورت میں آیا ہے، یا سیلاب عذاب کی صورت میں آیا ہے، یا کوئی بیماری جو ہے وہ عذاب کی صورت میں آئی ہے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو گناہ گار ہیں جو اس عذاب کے وجہ بنے ہیں، جن کے اعمال صرف وہی اس کے بھیٹ چڑھیں گے، ایسا نہیں ہوتا. نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. مساجد پوری زمین میں نے ٹرکی میں دیکھا، پوری مسجدیں جو ہیں وہ زمین میں دس گئی تھیں زلزلے میں. تو وہ پھر وہ ساتھ میں جو ہے نا، وہ جو کہاوت ہے نا کہ وہ گون بھی ساتھ ہی پس جاتا، تو پھر اس میں بھی یہی ہوتا ہے. لیکن اس میں اللہ کی حکمت ہے اپنی، وہ بہتر جانتا ہے. سورہ ہود 11واں سورہ 113 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور تم ایسے لوگوں کی طرف مت جھکنا جو ظلم کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں آتش چھوئے گی، یعنی جہنم کی آگ چھوئے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. سو جب چاہے وہ اس نے وہ جرم نہ کیا ہو، تو اس نے وہ گناہ نہ کیا ہو، لیکن وہ ظلم کرنے والے کا ساتھ دے رہا ہو، تو یہ آیت ان پہ سب پہ لاگو ہوتی ہے. اب کوئی کہے گا جی فلاں بندے نے جی وہ خزانہ لوٹا تھا، تو میں نے تو نہیں لوٹا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ ہے. جب اس کے ساتھ ہے تو یہ آیت اور جو حدیث ابھی ہم یہ 2118 جو ہم کر رہے ہیں جس کی شرح اللہ کی رحمت سے، یہ دونوں اس پہ دلیل ہے اور ثبوت ہے اس چیز کا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم نے وہ گناہ کیا ہے. یہ جب اس پہ عذاب آئے گا تو ساتھ میں تم بھی رگڑے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. پھر سورہ الانفال 8واں سورہ 25ویں آیت وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور اس عذاب سے ڈرتے رہو جو صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں. مراد یہ ہے کہ جہاں جو اس کے ساتھ ہوں گے، ظالم کا جو ساتھ دینے والے ہوں گے، وہ ان پہ بھی عذاب آئے گا. سو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنی طاقت قدرت کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والے کو گناہ سے منع کریں. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا اور خطا کار اور خیر خطا کار سب کو پہنچے گا. یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ ظلم کرنے والے گناہ کرنے والے کا ساتھ دیں، گناہ میں تو ملوث نہ ہو لیکن اس کا ساتھ دیں. اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ اگر تم نے روکا بھی نہ، ان کو منع بھی نہ کیا اور ان کو وعظ و نصیحت نہیں کی جبکہ تم کر سکتے تھے، تو تب بھی وہ عذاب تم پہ آ کے رہے گا.
سو اس کا اسکوپ اور بڑھ گیا۔ حدیث نمبر 2119، یہ 176 میں گزر چکی ہے۔ 2120، یہ بھی چونکہ اس میں بازار کا ذکر ہے، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تھے، تو اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کو یہ کتاب البیوع اور بازاروں کے متعلق جو باب ہے اس کے اندر انہوں نے اس کو درج کر دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تھے، ایک شخص نے پکارا یا ابا القاسم، یا ابو القاسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا کیونکہ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ میں نے تو اس کو بلایا تھا، یعنی کسی اور شخص کے بارے میں اس نے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے نام پر نام رکھا کرو، مگر میری کنیت تم اپنے لیے نہ رکھو۔ کئی عربوں میں ہے یہ، ہمارے یہاں بھی یہ رواج جو نا، اس شوق ان کو بڑا، کیا کہوں میں ان لوگوں کو۔ سو ابو القاسم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام طحاوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب کا نام محمد تھا، تو نام پہ نام رکھنا جو ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے نام یہ حضرت محمد بن طلحہ، حضرت محمد بن اشعث، حضرت محمد بن ابو حذیفہ، ان میں صحابہ کی اولاد کے نام بھی ہیں، محمد بن جعفر بن ابو طالب، محمد بن سعید بن ابی وقاص، محمد بن حاتب، محمد بن المنتشر۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابو القاسم کو نیت رکھے جبکہ اس کا نام محمد یا کوئی اور ہو۔ محمد بن سیرین اور ابراہیم نخعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہ سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں بھی وہ جو ابو القاسم ان کی کنیت تھی وہ اس منع کرنے سے پہلے وہ اصحابہ کی، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ اور بعد میں پھر لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، یہ پاسبلٹیز میں ہے۔ اور یہ ابراہیم نخعی جو ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اساتذہ میں سے ہیں، یہ ان میں سے ہیں، تو لہٰذا ان کا مذہب یہی ہے۔ حدیث نمبر 2121، یہ بھی وہی ہے کنیت کے بارے میں، یہ پچھلی حدیث میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ 2122، یہ حضرت ابو ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ایک حصے میں تشریف لے چلے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قینقاع کے بازار میں آئے، پھر واپس ہوئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے آنگن میں بیٹھ گئے اور فرمایا وہ بچہ کہاں ہے، وہ بچہ کہاں ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکی کسی وجہ سے، تو کہتے ہیں کہ میں نے خیال کیا ممکن ہے حسن رضی اللہ عنہ کو کرتا وغیرہ پہنا رہی ہوں یا نہلا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا اور بوسہ دیا، پھر فرمایا اللہ اسے محبوب رکھ اور اس شخص کو محبوب رکھ جو اس سے محبت رکھے۔ سفیان نے کہا کہ عبید اللہ نے مجھے خبر دی، انہوں نے نافع بن جبیر کو دیکھا کہ انہوں نے وتر کی نماز صرف ایک ہی رکعت پڑھی۔ یہ اس میں ایک ایڈیشنل ساتھ چیز ہے۔ اس حصے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قینقاع کے بازار میں آئے، پھر واپس اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے آنگن میں بیٹھ گئے، اس پہ اعتراض یہ ہے کہ بی بی صاحبہ کا جو گھر تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ والے گھروں میں سے ایک گھر تھا، جبکہ بنی قینقاع کے بازار میں یہ گھر نہیں تھا۔ سو
اس کا جو اعتراض کا جواب ہے وہ یہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بازار تشریف لے گئے اور پھر واپس آ کر بیوی صاحبہ کے گھر تشریف لے گئے. یہ صحیح مسلم حدیث 6257 نئی ترکیب میں اس کا نمبر 2421 ہے. اس میں یہ موجود ہے یہ ساری چیز. اس حدیث میں شفقت کا معانقہ کرنے اور بوسہ لینے کا ثبوت ہے. معانقہ جو ہے وہ عنقہ سے ہے جو کہ کہتے ہیں گردن کو. معانقہ جب ملتے ہیں تو گردن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے, اس لیے اس کو معانقہ کہا جاتا ہے. معانقہ کرنا, بوسہ دینا, دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا, اس کے بارے میں کیا ہے. حضرت علامہ ابوالحسن بن ابی مرغنانی یہ صاحب ہدایہ یعنی جو ہدایہ مشہور و معروف تصنیف ہے فقہ حنفی میں فتاویٰ کی, یہ اس کے مصنف ہیں. 593 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. وہ لکھتے ہیں کہ امام محمد نے کہا کہ ایک مرد دوسرے مرد کے منہ پر بوسہ دے یا اس کے ہاتھ پر بوسہ دے یا اس کے جسم پر بوسہ دے, اسے معانقہ کرے تو یہ مکروہ ہے. امام طحاوی نے ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا قول ہے, اور امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ بوسہ دینے میں اور معانقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ روایت ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب حبشہ سے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. جبکہ امام ابو یوسف نے دلیل اس واقعے سے لی ہے. امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ اور بوسہ دینے سے منع فرمایا. سنن ترمذی حدیث کا نمبر 2728. اور امام طحاوی کی روایت اس ممانعت کے پہل پہ معلوم ہے, اس پہ معمول ہے اس کے اوپر. پھر فقہا نے کہا یعنی امام طحاوی کی روایت جو ہے وہ اس ممانعت کے آنے سے پہلے پہ معمول ہے کہ وہ پہلے کا ذکر ہے اس میں. پھر فقہا نے کہا کہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب صرف ایک تہبند میں معانقہ کیا جائے, لیکن جب دونوں نے قمیض یا جبہ پہنا ہو تو پھر اس پر اجماع ہے کہ اس صورت میں کوئی حرج نہیں, اور یہی قول صحیح ہے. اصل میں معاملہ کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ اس دور میں غربت اتنی تھی صحابہ پہ کہ میسر نہیں ہوتا تھا ایک کپڑے سے دوسرا کپڑا. مان کر بوسہ دینے کی صورت میں یہ ہو سکتا تھا کہ وہ تہمت گر جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر وہ جسم سارا ہی جو ہے وہ عیاں ہو جائے گا, اس لیے اس کی ممانعت آئی. لیکن بعد میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پورے کپڑے پہنے ہوں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں معانقہ کرنا جو ہے وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ اجماع ہے, اور صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے. حدیث نمبر 2123 یہ 2124 کے ساتھ آئے گی اگلی حدیث میں جو آ رہی ہے. یہ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہم کس ٹاپک پہ اب جانے لگیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلہ قافلوں سے خریدتے تھے. وہ جو قافلے آتے تھے تاجروں کے, وہ ان سے وہ مال جو ہے وہ خریدا کرتے تھے, غلہ وغیرہ. تو آپ ان کے پاس کوئی آدمی بھیج کر وہیں پر جہاں انہوں نے غلہ خریدا ہوتا تھا اس غلے کو بیچنے سے منع فرما دیتے تھے, اور اسے وہاں سے لا کر بیچنے کا حکم ہوتا ہے جہاں عام طور پر غلہ بکتا ہے, یعنی بازار, مارکیٹ, منڈی میں. تو اس وجہ سے یہ حدیث شریف جو ہے یہ اس میں ہے بازاروں کے بیان میں. اب یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ اسے سمجھ لیں کہ ایک ٹریڈ ڈیلیگیشن آ رہا ہے, ٹریڈ تاجر اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں, یا وہ فارمرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, کسان آ رہے ہیں, ان کے پاس گندم وغیرہ موجود ہے. تو ہوتا تو یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ پہلے ہی بھاگ کر ابھی وہ شہر میں یا بستی میں داخل نہیں ہوتے تھے, تو
یا منڈی میں داخل نہیں ہوتے تھے تو پہلے ہی وہاں پہ پیچھے ہی روک کر ان کے ساتھ جو ہے ان کے مال کا سودا کر لیتے تھے، اور جب وہ سودا کرتے تھے وہاں پہ تو جب انہوں نے وہ خرید لیا ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد وہیں پہ ہی وہیں سے ایز اٹ از اسی غلے کو آگے کسی کی ہاتھ بیچ دیتے تھے۔ یعنی فرض کریں کہ یہ وہ آئے مال لے کر، اور ایک زید نے جو ہے وہ مال ان سے خرید لیا شہر کے باہر ہی یا منڈی کے باہر ہی، اور پھر زید نے وہ مال جو ہے وہ بکر کو آگے بیچ دیا، پہلے خریدا اور پھر بکر کو بیچ دیا، لیکن بیچا وہیں سے ہی شہر کے باہر سے یا منڈی کے باہر سے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ یہ جہاں تم نے خریدا وہیں سے مت بیچو اس کو آگے، بلکہ اس کو منڈی میں لے کر آؤ۔ یہ اس حدیث شریف کا معاملہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح اپنے قبضے میں کرنے سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث 2124 ہے۔ حدیث میں رکبان کا لفظ یہ راکب کی جمع ہے، اطلاق اونٹ کی سوار پر ہوتا ہے، اور دونوں احادیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مبی یعنی جو جس چیز کی سیل پرچیز ہو رہی ہے اس پر پورا قبضہ کرنے اور اس کی ناپ تول کرنے سے پہلے اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس اصول کے تحت بائع اور مشتری یعنی پرچیزر سیلر اور بائر کو پرچیزر کو اور عوام کو ضرر سے بچایا گیا۔ اب وہ ضرر کیسے ہوتا؟ وہ ضرر ایسے ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں وزن میں یا اس کی جو والیوم کی جب ہم اس کی ناپ تول کرتے ہیں اس کے اندر فرق آ جاتا ہے، تو اس سے بھی ضرر آ جاتا ہے، وہ کیونکہ چیز جو ہے وہ کم ہوگی، پیمنٹ زیادہ ہوگی، ایک یہ ضرر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پوری طرح چھان بین اس کی کرنے کے بغیر ہی کر دیں، کل کو اس میں چیز غلط نکل آئے تو یہ بھی نقصان ہو گیا، تو اس طرح ضرر سے بچایا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا جب وہ بغیر ناپ تول کے ڈھیر کے حساب سے غلہ خریدتے تھے، پھر وہیں قبضے سے پہلے اسے فروخت کر دیتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب البیوع چیپٹر 8 حدیث کا نمبر 3846، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1527۔ اب معاملہ آ جاتا ہے قبضے سے پہلے خریدی ہوئی چیز کی فروخت، یعنی آپ نے ایک چیز کا سودا تو کر لیا لیکن ابھی تک آپ نے اس کی جو ہے ڈیلیوری نہیں لی، آپ اس کو ایسے سمجھ لیں ڈیلیوری نہیں آپ نے لی، اور ڈیلیوری لینے سے پہلے ہی آپ نے اس کو فروخت کر دیا، تو اس کے معاملے میں کیا معاملہ، یہ فقہا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زمین کو پیمائش سے پہلے اور دیگر اشیاء زمین کے علاوہ جو اور چیزیں جو خرید و فروخت جن کی ہوتی ہے ان کو ناپ تول سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، ناپ تول سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں وزن میں ہیں اس کو تول کہا جاتا ہے، اس کا تول، اور جو چیزیں جو ہے وہ گزوں کے حساب سے یا والیوم اس کا جو ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے تو اس کو ناپ کہتے ہیں، ناپ کر۔ اور خریدی گئی منقولہ اشیاء یعنی موویبل کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا منع ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ زمین کو پیمائش سے پہلے، یعنی آپ نے کہا جی یہ زمین 2 کنال ہے، اچھا یہ 2 کنال ہے، اس نے کہا جی 2 کنال ہے، آپ 2 کنال کی پیمنٹ کر دیں، پیمنٹ کر دی۔ اب اس نے اس کی میجرمنٹ نہیں کی کہ واقعی 2 کنال ہے بھی یا نہیں ہے، اس کا امام ابو حنیفہ کے نزدیک زمین کی پیمائش سے پہلے اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو چیز ناپ تول کے ساتھ ہیں جب تک اس کی پیمائش نہ ہو جائے، جب تک اس کا وزن نہ ہو جائے، تب تک بھی اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں موویبل ہیں یعنی جو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہیں، منقولہ اشیاء،
ان کا بھی ان کی جو میئرمنٹ پیمائش جو ناپ تول وغیرہ ہے اس سے پہلے ان کا فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن خریدی گئی غیر منقولہ اشیاء کو قبضے سے پہلے فروخت کرنا جائز ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بات یہ کہ آپ نے ایک چیز خریدی اور اس کو خرید کر اسی طرح اس کو بیچ دیا آگے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو جب آپ نے کوئی چیز خریدی ہے تو پھر اس کے بعد جو موویبل ہے اس کے ہم ڈسکس کر لیا. اب یہ ہے کہ غیر منقولہ اموویبل کو اس کا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اموویبل ہے، وہ معلوم ہے، وہ ہم موجود ہے، اس سے کہیں آگے پیچھے جانا نہیں ہے. تو لہٰذا اس کی فروخت کرنا جائز ہے، کیونکہ اگر کوئی فرق نکلتا ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. امام شافعی کے نزدیک ہر خریدی کی چیز کو قبضے میں لینے سے پہلے فروخت کرنا منع ہے. یہ امام شافعی کا کہنا ہے. امام مالک، امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ صرف خریدی کی کھانے پینے کی چیزوں میں قبضہ لینے سے پہلے فروخت کرنا منع ہے. باقی تمام مبیح اشیاء کو قبضہ میں لینے سے پہلے فروخت کرنا جائز ہے. یہ ان کا کہنا ہے. آگے آیت ہے چیپٹر 50. بازار میں شور و غل مچانا مکروہ ہے. الصخب فی السوق. حدیث نمبر 2125. یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ملا. کون کہتے ہیں؟ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ وہ ملے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات توریت میں آئی ہیں ان کے متعلق مجھے کچھ بتائیے. انہوں نے کہا کہ ہاں، قسم اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توریت میں بالکل بعض وہی صفات آئی ہیں جو قرآن شریف میں مذکور ہیں. جیسے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. تم میرے بندے اور میرے رسول ہو. میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے. تم نہ بدخو ہو، نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور و غل مچانے والے ہو. وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا بلکہ معاف اور درگزر کرے گا. یہ توریت میں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک ٹیڑھی شریعت کو اس سے سیدھی نہ کرا لے. یعنی لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگیں اور اس کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو شنوا اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کے پردے کھول دے گا. اس حدیث کے مطابق عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے حلال سے کی. یعنی ایک اور حدیث ہے جو کہ اسی کتاب ہے، اسی کی لائنز پہ ہے. آگے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات توریت میں ہے جن کا ذکر ہے، چونکہ یہاں اس حدیث شریف میں ایک تو یہ حدیث شریف یہاں کیوں ہے، وہ حدیث کا جو یہ حصہ ہے کہ بازاروں میں شور و غل مچانے والے نہیں ہیں آپ، اس حصے کی وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں پہ درج کیا ہوا. توریت میں جو ملتی جلتی صفات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو میرا خادم جسے میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ ہے جس سے میرا دل خوش ہے. میں نے اپنی روح اس پر ڈالی. وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا. وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا، نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی. یہ ہے وہ توریت سے جو حصہ ہے. وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، اور وہ راستی عدالت کرے گا. وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت زمین پر قائم نہ کر دے، عدل و انصاف زمین پر قائم نہ کر دے. جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے. جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو اور جو اس میں ہے، اس میں سے نکلتے ہیں پھیلایا، جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے. یعنی خداوند یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا
اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے لیے تجھے نور دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے۔ کتاب مقدس اولڈ ٹیسٹامنٹ پرانا عہد نامہ، یسایہ باب 42 آیت 8، بائبل سوسائٹی لاہور، 1992 میں یہ پرنٹ ہوئی۔ نعم الباری میں جلد 4 صفحات 683 سے لے کر 684 تک یہ اس میں موجود ہے۔ تو یہ وہ توریت سے یہ اقتباس ہے جو کہ اس حدیث شریف کے مطابق ہے جو اپنے اوپر ابھی پڑھی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.